حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ دین اسلام کی بنیاد اللہ جل شانہ کی کلی اور خالص توحید پر ہے، اور قرآن حکیم کی ابتدا اللہ جل شانہ کی عظمت کے اقرار سے ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد خوبی یا کمال کے معنوں میں آتا ہے، اور جب اس کے ساتھ الف لام آئے تو الحمد سے مراد ہوتا ہے کہ ہر طرح کی خوبی، کسی بھی طرح کا کمال، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی بہتری، کوئی طاقت، ربوبیت، خالقیت، چیزوں کا بننا، سنورنا، پیدا ہونا، زندہ رہنا، کمال کو پہنچنا، کائنات میں بکھرے ہوئے یہ سارے مظاہر اس ایک وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کی تصویریں ہیں، اور وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ انسانی عقل اس کی رحمانیت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ الرحمن، بڑی عجیب بات ہے کہ رحمان بھی رحمت سے ہے اور رحیم بھی رحمت سے ہے، اور دونوں لفظ، دونوں صفاتی اسماء ایک آیہ کریمہ میں ہے، جبکہ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں بے پناہ معانی کے سمندر ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو رحمانیت اور رحیمیت دونوں یکجا اگر آئیں تو بظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی صفت کی تکرار کی گئی ہے اور اسے دو بار بتایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رحمانیت رحمت عامہ ہے، جس سے ساری مخلوق مستفید ہوتی ہے، وہ مومن ہے یا کافر، وہ بھلا ہے یا برا، وہ نیک ہے یا بد۔ رحمانیت کے مظاہر ہیں کہ سب کو زندگی ملتی ہے، توفیق عمل ملتی ہے، فرصت ملتی ہے، ہاتھ پاؤں، ناک کان آنکھیں اعضاء جوارے ملتے ہیں، طاقت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، حکومتیں ملتی ہیں۔ یہ اس کی رحمانیت کے مظاہر ہیں، لیکن اس کی رحیمیت مختص ہے نور ایمان کے ساتھ، اور اس کا سب سے بڑا مظہر قرب الہی ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔
اس کے انبیاء اور رسل ایسے آئے جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں مانا. زندگی ابتلا اور مشکلات میں گزری اور کتنے نبی ایسے ہیں جنہیں ظلماً شہید کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بعض انبیاء قیامت میں اکیلے کھڑے ہوں گے، بعض کے ساتھ ایک آدمی، بعض کے ساتھ 2-4 آدمی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں انہیں مانا. اسی طرح حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ 950 سال مسلسل آپ نے مجاہدہ فرمایا، تبلیغ فرمائی، اذیتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، اور جب طوفان آیا اور کفر غرق ہوا تو اکثر روایات کے مطابق ان کی کشتی میں 80 کے قریب مرد اور عورتیں سوار تھے. یعنی 950 سالہ محنت اور مجاہدے کا حاصل 80 افراد تھے. لیکن کیا ایسے حضرات کے لیے اس کی رحمیت محدود ہے؟ نہیں، مختص ہے. اور جو جتنا زیادہ مجاہدے اور ابتلا سے گزرا وہ اتنا زیادہ حصہ پائے گا. بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قدر تکالیف اور مصائب میں نے برداشت کیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں کسی پر اس قدر شدائد نہیں گزرے. تو اس کی رحیمیت کا مظاہرہ انسانی دانش میں میدان حشر میں آئے گا، جب ہر چیز کھل جائے گی. یا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن پر واقعی ہوتی ہے، جنہیں اللہ سے ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے اور جو زندگی میں مرضیات باری کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے جہاں سے روک دیا ہے وہاں سے رکنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس کی رحیمیت کے طفیل ممکن ہوتا ہے. کہنے کو تو دنیا میں سب سے بڑی قوم مسلمان ہے، اس وقت دنیا کی کل آبادی کا کم و بیش 1/3 حصہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے، اور 2/3 میں لگ بھگ 125 کے قریب 122 یا 123 اقوام عالم جو شمار ہوتی ہیں وہ ساری مل کر ان کا مجموعی حجم جو ہے وہ 2/3 بنتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی دن میں بار بار دہراتا تو ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں، تمام کمال اس وحدہ لا شریک کے دستے قدرت میں ہیں، لیکن پناہ ڈھونڈتا ہے مخلوق کے دروازے پر. حتیٰ کہ مسلمان کہلانے والے غیر مسلموں کی خیرات پہ پلتے ہیں، غیر مسلموں سے اپنے لیے ضرورت کا سامان حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں. جبکہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سب کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. آج تو میں بڑے بڑے طاقتور، بڑی بڑی سپر پاورز، بڑے حکمران
بڑے مالدار اور بے شمار شہنشاہ نظر آتے ہیں، لیکن روز حشر کو کسی کی بادشاہت انسانی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں رہے گی، اور سوال کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بتایا جائے حکومت کس کی ہے، کون حکمران ہے، کون بادشاہ ہے، آج بتایا جائے۔ اور پھر قدرت باری ہی کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، حکومت صرف اللہ کو سزاوار ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں، اور جو زبردست ہے، نافرمانی کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جب یہ اعتماد اللہ کریم پر ظاہر کیا جائے تو پھر اپنے آپ کو بندہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ہوتی ہے بھلائی کی امید پر، بہتری کی امید پر کسی کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے نبی اپنی اطاعت کی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ احکام الہی کی طرف دعوت دیتے، اور جب وہ اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود احکام الہی پہ اس طرح کاربند ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت اللہ کے احکام کی اطاعت ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، کہ اللہ کا کوئی نبی، کوئی رسول اپنی طرف سے، اپنی پسند سے اپنی اطاعت نہیں چاہتا، بلکہ انہی امور میں اطاعت چاہتا ہے جن پر خود کاربند ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور نہیں چھوٹتی دنیا داروں کی، دنیا کے بادشاہوں کی، دنیاوی طاقتوں کی غلامی۔ جبکہ یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ ایاک نعبد، بات بندہ اکیلا کر رہا ہوتا ہے، واحد متکلم ہوتا ہے، اور صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے یہ آیات تعلیم فرمائی تو اس میں یہ حکمت رکھی کہ جب نعبدو کہتا ہے ہم سب، تو اس ہم سب میں اللہ کے نیک بندے، علماء حق، اولیاء اللہ، تبع تابعین، تابعین، صحابہ، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی جماعت بھی آ جاتی ہے۔ ایاک نعبد، ہم سب جتنے اطاعت گزار ہیں ان سب کی طرف سے بات کرتا ہے، گویا اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے۔ اور اس وعدے کے ساتھ دوسرا وعدہ یہ کرتا ہے کہ ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی ذات سے ہر طرح کی مدد کے طلبگار۔ یزدگرد کے خلاف برسر پیکار لشکر نے جب دارالخلافہ فتح کر لیا تو اس زمانے میں بھی امراء کے علاقے الگ ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل گلبرگ وغیرہ شہر سے الگ اہل ثروت کے لیے بنتے ہیں،
اس زمانے میں بھی دریا کے اس پار شاہی محل اور امراء کی رہائش گاہیں تھیں، اور شہر پر اشا تک مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ یزدگرد ایرانی شہنشاہیت کا آخری بادشاہ تھا جسے مسلمانوں نے شکست دی، اور اسی کے محل کا نام قصر ابیض تھا۔ سفید محل تھا بہت بڑا، جس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے امریکنوں نے اپنے صدر کی رہائش گاہ کا نام وائٹ ہاؤس رکھا۔ وائٹ ہاؤس عربی کے لفظ قصر ابیض کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اب سالار لشکر نے اعلان کر دیا، دوسرے دن جمعہ تھا، کہ جمعے کی نماز قصر ابیض میں ہوگی۔ بادشاہ نے رات کو دریا کے سارے پل توڑوا دیے، جتنی کشتیاں تھیں وہ پانی میں بہا دی گئیں، اور دریا طغیانی پر تھا۔ تو مسلمانوں کا لشکر جب لبے دریا پہنچا تو دریا کا پانی تو کناروں سے باہر اچھل رہا تھا، اور سامنے شاہی فوج تیر اور کمانیں لیے کھڑی تھی کہ یزدگرد جب قصر ابیض سے بھاگا تو مورخ لکھتے ہیں کہ 22,000 تو اس کے ساتھ صرف وہ غلام تھے جو محل میں کام کرتے تھے، فراش اور باورچی اور کپڑے دھونے والے اور دوسرے تیسرے، صرف محل کے خادم جو تھے 22,000 تو وہ تھے، بچی کھچی ساری فوج بھی ساتھ تھی۔ اب ایک کنارے پہ شاہی فوج تیر کمانے لیے کھڑی ہے کہ کوئی دریا عبور نہ کر سکے، پل ٹوٹ گئے، کشتی کوئی نہیں مل رہی۔ امیر لشکر کا اعلان ہے کہ جمعے کی نماز قصر ابیض میں ہوگی۔ سارا لشکر صف آ رہا ہے، جس میں گھوڑ سوار بھی ہیں، اونٹ سوار بھی ہیں، اونٹوں پر اسلحہ اور راشن بھی لدا ہوا ہے۔ تو امیر لشکر نے دعا کی، یعنی اللہ کی مدد اور صرف اللہ کی عبادت کا مظہر یہ ہے کہ امیر لشکر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بلند آواز میں کی، مورخ نے تاریخ میں لکھی، سارے مجمع نے سنی اور آمین کہی۔ دعا یہ تھی کہ بار الہ، اگر ہم اقتدار کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، ملکوں کے لالچ میں اپنی ذاتی کسی غرض سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا غرق دریا ہونا ہی بہتر ہے، پھر ہمیں اسی دریا میں غرق فرما دیں۔ اور اگر ہم خلوص دل سے تیری رضا کے لیے اور ظلم کے خلاف صف آ رہا ہیں اور حق اور عدل کی خاطر برسر پیکار ہیں اور حقیقی جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں خلوص ہے، تو پھر دریا بھی تو تیری مخلوق ہے، پھر اسے کہہ دے ہمارا راستہ نہ روکے۔ اور یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ پورے لشکر کو میدان حشر سے پہلے میدان حشر میں لا کھڑا کیا۔ سارے لشکر نے آمین کہی اور حکم ہوا کہ تمام لشکر ایک ہی وقت دریا میں داخل ہو جائے۔ اب سپاہ بھی، پیادہ بھی، سوار بھی، اونٹوں والے بھی، سارا لشکر جب دریا میں داخل ہوا تو دریا پہلے طغیانی پر تھا، رکاوٹ بنی تو پانی اور بڑھ کر کناروں سے بہہ نکلا، اور فارس والوں کے الفاظ مورخ نے فارسی میں نقل کیے ہیں کہ شاہی فوج جو دوسرے کنارے پر تھی وہ بھاگ رہی تھی اور کہہ رہے تھے دیواں آمدن، دیواں آمدن، کہ یہ تو کوئی دیو آ گئے ہیں، جنات آ گئے ہیں، انسان تو نہیں ہے، کہ پانی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا اور ان سے ہٹ ہٹ کر گزر رہا ہے۔ اس طرح سے طغیانی تھی کہ دریا میں کہ جب مسلمانوں کا لشکر داخل ہوا تو پانی دور دور تک کناروں سے باہر چلا گیا، رکاوٹ آ گئی نا۔ اور جب لشکر پار اترا تو امیر لشکر نے پوچھا
کہ سب سلامتی سے پار اترے ہیں تو ایک سانڈنی سوار نے کہا کہ میرا ایک پیالہ دریا میں گر گیا. سانڈنیوں کے ساتھ عرب لکڑی کے بنے ہوئے اتنے بڑے بڑے پیالے، کنڈا لگا ہوتا تھا تسمے کے ساتھ، پالان کے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے جس میں دودھ وغیرہ دھویا جاتا تھا. اس نے کہا میرا ایک پیالہ دریا میں گر گیا. ابھی بات اس کی زبان پر تھی کہ دریا کی لہر آئی اور وہ پیالہ باہر آ گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اگر ہم کسی کا حکم نفع کی امید پر مانے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو پھر عبادت اس کی ہو جائے گی. یعنی ہم نے اس کا صرف حکم نہیں مانا، ہم نے اس کی عبادت کی. چونکہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور ہر اطاعت عبادت ہے. اللہ کی جو اطاعت بھی کی جائے وہ عبادت ہے. اس کا ایک حصہ نماز ہے، ایک حصہ روزہ ہے، ایک حصہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرائض ہے، سنن ہے، نوافل ہیں. لیکن اس کے علاوہ عام بول چال میں جب ہم بات بھی کرتے ہیں یا وہ عبادت ہوتی ہے یا خارج از عبادت ہوتی ہے اور یا پھر خلاف عبادت یا گناہ ہوتی ہے. محققین فرماتے ہیں کہ گناہ سے تو اللہ بچائے، لیکن ایسی باتوں سے بھی اللہ بچائے جو عبادت کے زمرے میں نہیں آتی، چونکہ انسان کا وقت اس پہ لگتا ہے، اس کی قوت گویائی خرچ ہوتی ہے. اور اگر وہ بات ایسی بھی ہو کہ گناہ نہ ہو لیکن ثواب بھی نہ ہو تو یہ بھی ایک زیان ہے، یہ بھی نقصان ہے. اسی طرح ہر کام یا عبادت ہوتا ہے یا بیکار ہوتا ہے اور یا عدم اطاعت ہو کر ناشکری بنتا ہے. ہم سب پڑھتے تو ہیں ایاک نعبد، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری امیدیں کہاں وابستہ ہیں، ہم اطاعت کس کی کر رہے ہیں اور وعدہ کس سے کر رہے ہیں. اور عبادت کے ساتھ استعانت، تعاون، معاونت، یہ سارے اسی سے نکلتے ہیں. ہم تعاون کس سے کرتے ہیں؟ کس کا تعاون، استعانت کس کی چاہتے ہیں؟ مدد کس سے چاہتے ہیں؟ کس کی مدد کے طلبگار ہیں؟ اس کے لیے نہ میں آپ کا جج ہوں نہ آپ میرے، ہم سب اپنے اپنے جج ہیں. مجھے اپنے اندر جھانکنا چاہیے، آپ کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور ساری قوم کو اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی امید پہ زندہ ہیں، کس سے توقع وابستہ کیے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.